جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی 26ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جو عنوان ہے وہ ہے شب قدر۔ یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرتے تھے اور 10 دنوں کا اعتکاف بھی فرماتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اور خاص کر آپ کو وہ رات ہاتھ لگ جائے جسے قرآن میں لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات کہا گیا ہے، اور جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقدس رات میں انسانی ہدایت کا سرچشمہ یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو شب قدر میں اور لوح محفوظ سے اسی رات میں آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں ضرورت اور مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ بعض علماء یوں بھی کہتے ہیں کہ شب قدر ہی وہ رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 برس اور 4 مہینے کے ہوتے ہیں۔ گویا کہ جس شخص نے شب قدر میں عبادت کی، رات میں جاگا، اس کو 83 برس 4 مہینے عبادت کا ثواب ملے گا۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس کا نام شب قدر کیوں رکھا گیا ہے؟ شب اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں رات کے، اور قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ شب قدر کا ایک معنی قدر و منزلت کا ہے، یعنی عزت کا ہے، گویا یہ رات عزت والی رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا فیصلہ کرنا اور اندازہ کرنا ہے، کیونکہ اسی رات میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس شخص کو موت آئے گی اور کون بچہ پیدا ہوگا، یعنی روزی وغیرہ کی تمام ذمہ داریاں اسی رات کو فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الحکم یعنی فیصلے والی رات بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات کے اندر ہر طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ رات فیصلے کی رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یا اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے کہ جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے،
اور اس پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ گویا یہ سارے نام ہیں اس رات کے، اس بڑی رات کے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین محترم، یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اور روح بھی یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور اس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ شب قدر کی عبادت پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کتاب الصوم باب فضل لیلۃ القدر، حدیث نمبر 2014، کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جگ کر اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات سے محروم ہونے والا، اس رات کی عبادت سے محروم ہونے والا اور اس رات کی برکت سے محروم رہنے والا بدقسمت انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم، صحیح سنن ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 1333۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مبارک اور برکت والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت کے اعتبار سے اور درجے اور ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی عبادت سے اور اس رات کی فضیلت اور برکت سے محروم رہا وہ صحیح معنی میں بدقسمت ہے، اور اس رات کی فضیلت سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو بدقسمت ہو۔ ناظرین محترم، شب قدر جس کی فضیلت کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی ہیں، کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعیین اٹھا لی ہے۔ شب قدر کے سلسلے میں اتنا اختلاف ہے کہ تقریباً 40 اقوال علماء کے ملتے ہیں، مگر پھر بھی معتبر اور صحیح روایتوں کی بنیاد پر شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، اور آخری 10 دنوں میں بھی جو طاق راتیں ہیں، بے جوڑ راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحینوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر او قال فی السبع الاواخر، صحیح مسلم حدیث نمبر 2767۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو یا آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ ایک دوسری روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتها فالتمسوها فی العشر الغوابر، صحیح مسلم حدیث نمبر 2768۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، یعنی خواب میں مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھ کو جگا دیا تو میں وہ رات بھول گیا، مجھ سے وہ رات بھلا دی گئی، لہذا تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی بے جوڑ راتوں میں تلاش کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 2020، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق یعنی بے جوڑ راتوں میں تلاش کرو۔ ناظرین محترم، یہاں ایک اہم بات جو ہم کو حدیث سے معلوم ہوتی ہے اس رات کے سلسلے میں، وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج
یخبر بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین انی خرجت اخبرکم بلیلۃ القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تو دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے اور جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں میں سے دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے تمہارے سامنے نکلا تاکہ تم کو بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات کو ہے۔